آج ہم آپ کو بتائیں گے منڈی بہاؤالدین کی تحصیل پھالیا کی تاریخ۔ پھالیا منڈی شہر اور گجرات کے درمیان واقع ہے۔ پھالیا پہلے گجرات کی تحصیل تھی، لیکن 1993 میں ضلع منڈی بہاؤالدین بننے کے بعد یہ منڈی بہاؤالدین کی تحصیل بن گئی۔ پھالیا بڑا ہی تاریخی شہر ہے، جس کی تاریخ ہزاروں نہیں بلکہ صدیوں پرانی ہے۔ 326 قبل مسیح میں سکندر اعظم جب دنیا فتح کرنے نکلا تو اپنے ساز و سامان کے ساتھ اپنی گھوڑی کو بھی لے کر نکلا۔ راجہ پورس کے ساتھ سکندر اعظم کا معرکہ ہوا تو جنگ میں سکندر اعظم جب زخموں سے چور ہو گیا، میدان جنگ میں تقریباً گرنے کے قریب تھا تو اپنی گھوڑی ووسیفلس سے لٹک گیا۔ گھوڑی دشمن کو چیرتی ہوئی اپنے لشکر کی طرف آ گئی اور سکندر مرنے سے بچ گیا، لیکن گھوڑی اس مقام تک پہنچتے ہی مر گئی۔ جس مقام پر گھوڑی کو دفن کیا گیا وہاں پر ایک ٹیلہ بنا دیا گیا اور 3 دن تک سرکاری سطح پر اس کا سوگ منایا جاتا رہا۔ گھوڑی کے نام ووسیفلس سے یہ نام بگڑتے بگڑتے پھالیا بن گیا۔ سکندر اعظم کی گھوڑی ووسیفلس کے بارے میں ویسے تو بہت سی کہانیاں مشہور ہیں، لیکن اگر سکندر اعظم کی ووسیفلس سے بچپن کی یادوں کو تازہ کیا جائے تو ایک دفعہ سکندر کے بچپن میں سکندر کے باپ نے ایک مقابلہ کرایا۔ مقابلے کے دوران یہ اعلان کیا گیا کہ ووسیفلس گھوڑی کو کوئی قابو نہیں کر سکتا، چونکہ گھوڑی بہت توانا اور تیز تھی۔ جو بھی سورما آتا اس کو اٹھا کے پھینک دیتی۔ سکندر نے کہا کہ میں اس کو سنبھالوں گا۔ حالانکہ سکندر کی عمر محض 14 برس تھی۔ سکندر کے باپ نے کہا کہ آپ اسے نہیں قابو کر سکو گے۔ سکندر نے باپ سے کہا کہ اگر میں اس کو سنبھال لوں تو کیا یہ گھوڑی ووسیفلس مجھے دے دو گے؟ تو سکندر کا باپ ہنس پڑا۔ سکندر کے باپ نے اجازت دے دی۔ سکندر نے گھوڑی کے اوپر ہاتھ پھیرا اور اسے گھمایا پھرایا۔ گھوڑی کی پوزیشن بالکل نارمل ہو گئی۔ گھوڑی کی پوزیشن نارمل ہوتے ہی سکندر اس پر سوار ہو گیا۔ سکندر نے اس کو چلایا، پھرایا، گھمایا اور دوڑایا۔ سکندر کا باپ بہت حیران ہوا اور اس نے پوچھا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اس کو کیسے سنبھالا؟ سکندر نے جواب دیا کہ میں نے عقل سے کام لیا، چونکہ یہ بہت قدآور جانور ہے اور اس کا سایہ اس سے بھی بڑا ہے اور یہ اس سے ڈر رہی تھی۔ سورج سامنے ہے، یہ سائے سے ڈرتی ہے۔ میں نے اس کا رخ چینج کیا، رخ چینج ہوتے ہی سایہ غائب ہو گیا اور یہ نارمل ہو گئی۔ پھالیا کے قدیم ترین 4 محلے ہیں، جن میں پھالیا میر، پھالیا کیما جو کہ محمد کریم نے آباد کیا، پھالیا بوٹا جس کو نواں لوگ بھی کہتے ہیں، پھالیا مہما جس کو محمد خان نے آباد کیا۔ تحصیل پھالیا کے لوگوں نے ملکی اور عالمی سطح پر اپنی آپ پہچان بنائی۔ جیسا کہ پھالیا کے گاؤں سہن پال سے تعلق رکھنے والے رفیق تارڑ صدر پاکستان کے عہدے پر فائز رہے، اسی طرح ساجد تارڑ، مستنصر حسین تارڑ اور ممتاز تارڑ جن پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں، عالمی سطح پر پھالیا کی پہچان ہیں۔ اگر پھالیا کی باقی مشہور شخصیات کا ذکر کیا جائے تو ان میں ظفر اللہ تارڑ، ریاض اصغر وڑائچ، منور تارڑ، آصف بشیر بھاگٹ، پیر سید طارق یعقوب شاہ، شکیل گلزار، طارق رائکا، اپنے گاؤں اور پھالیا کا نام ملکی سطح پر روشن کرنے والے مرحوم شاہد نسیم گوندل، ساجد بھٹی، محمد خان بھٹی، لیاقت رہنجا اور باڈی بلڈنگ میں ارشد تارڑ پھالیا کی پہچان ہیں۔ اس تحصیل کے بہت سے گاؤں دریائے چناب کے قریب واقع ہیں۔ سیلاب سے بچانے کے لیے اس تحصیل کی اہم شخصیت حاجی غلام رسول تارڑ نے دریا کے کنارے بند بنوا کر ان دیہاتوں کو سیلاب سے بچایا۔ تحصیل پھالیا کی حدود میں گاؤں کی تعداد 217 ہے۔ تحصیل پھالیا کی ہر سڑک 90 ڈگری کا زاویہ بناتی ہے۔ منڈی شہر تحصیل پھالیا سے 23 کلومیٹر فاصلے پر واقع ہے۔
حالیہ کی حدود میں آبادی کے لحاظ سے بڑے دیہات ہیلاں، کیلو، دھول، جکالیاں، پاڑیاں والی، بھیرووال، سیدہ شریف اور قادر آباد ہیں، جبکہ رقبے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دھنی گاؤں کا رقبہ سب سے زیادہ ہے۔ پھالیہ میں کپڑے کا کاروبار بہت زیادہ ہے۔ اس تحصیل کے زیادہ تر لوگ باہر کے ملکوں میں آباد ہیں۔ پھالیہ تحصیل جب ضلع گجرات کا حصہ تھی تو سب سے زیادہ زرعی ٹیکس دینے والی یہ تحصیل تھی۔ 2007 میں ہونڈا 125 موٹر سائیکل پنجاب کی تحصیلوں میں سب سے زیادہ تحصیل پھالیہ میں فروخت ہوئی۔ اگر تحصیل پھالیہ کے رفاہی کاموں کو دیکھا جائے تو الحاج حضرت ڈاکٹر فرخ حفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قائم کردہ تنظیم فیضان ویلفیئر آرگنائزیشن پھالیہ کی سطح پر ہی نہیں بلکہ ملکی سطح پر کام کر رہی ہے۔ اسی طرح شاہد رضا رانجھا کی کاوش سے بنائی گئی پاکستان اوورسیز فاؤنڈیشن، عیدی فاؤنڈیشن، الہدا فاؤنڈیشن اور باقی بہت سی رفاہی تنظیمیں تحصیل پھالیہ کے رفاہی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہیں۔ اگر بات کی جائے مذہبی اور روحانی شخصیات کی تو بہت ہی بڑی ہستی حضرت نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ رنمل شریف، دوگل شریف میں اللہ کے ولی حضرت میٹھے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے دربار پھالیہ سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں۔ لجپال سرکار پیر بہاول شیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر سید یعقوب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھالیہ شہر کی بہت ہی بڑی ہستی ہیں، جن کے پھالیہ شہر میں مریدین کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح بادشاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ، جن کا دربار ٹبہ کے قریب الحرم مارکیٹ کے ساتھ ہے، ان کے مریدین کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے، جو کہ بہت ہی روحانی شخصیت مانے جاتے ہیں۔ صحت کے حوالے سے دیکھا جائے تو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال، جہاں پر 24 گھنٹے ایمرجنسی کی سہولت دستیاب ہے، اسی طرح دوسرے پرائیویٹ ہسپتال کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ بڑے ہی قابل ڈاکٹرز یہاں پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ مریضوں کے ساتھ ڈاکٹر عبدالفاروق کے اخلاق کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ عوام کی سہولت کے لیے تقریباً تمام سرکاری دفاتر پھالیہ میں موجود ہیں۔ پاکستان کے نامور تمام بینکوں کی برانچیں اس شہر میں کام کر رہی ہیں۔ اگر بات کی جائے کھیلوں کے میدان کی تو پیر یعقوب شاہ اسٹیڈیم پھالیہ کی پہچان ہے۔ اس اسٹیڈیم میں ہمارے قومی کرکٹرز وسیم اکرم اور وقار یونس بھی 1993 میں ایک دوستانہ میچ کھیل چکے ہیں۔ یہاں کی تعلیم کی شرح بہت اچھی ہے۔ تعلیمی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہاں کے لوگ ڈاکٹر، وکیل، انجینئر، آرمی آفیسرز اور باقی محکمہ جات میں کام کر رہے ہیں۔ پائلٹ سیکنڈری اسکول بہت پرانا اور بہت ہی معیاری اسکول سمجھا جاتا ہے۔ طلباء کی پائلٹ اسکول کے ہاسٹل سے سنہری یادیں وابستہ ہیں۔ اس اسکول کے پڑھے لوگ آج بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں۔ باقی طلباء گورنمنٹ ڈگری کالج، غزالی گروپ آف کالجز، اسپائر کالج، ایجوکیٹر، سپیریئر گروپ آف کالج، IIUI اور پنجاب گروپ آف کالجز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ پھالیہ شہر میں بلال چوک کے ساتھ والی گلی میں تقسیم پاکستان سے پہلے کی عمارتیں اور ہندوؤں کی عبادت گاہ مندر اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، جو کہ محکمہ اوقاف کے زیر سایہ ہے۔ کھانوں میں بھی تحصیل پھالیہ کسی سے کم نہیں۔ شیخ کی دال، ماشاءاللہ نان چنے، ناظم تکا شاپ، لاجپال برگر، میر سویٹس اور زین کی گرما گرم برفی پھالیہ کی پہچان ہے۔ کاسمیٹکس میں بھیا کی دکان عورتوں کی پسندیدہ دکان تصور کی جاتی ہے، جو کہ بہت پرانی اور معیاری دکان ہے۔ بڑے شہروں کی طرح پھالیہ میں بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز اور پراپرٹی کی خرید و فروخت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اپنے ہوسٹ عاصم تارڑ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔